بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جس شخص پر قربانی واجب ہے اس شخص کا بال اور اسی طرح ناخن اور اسی طرح منہ زیر ناف اور اسی طرح بغل کے بال صاف کروانا ان کے لیے کیا حکم شرعی ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو قربانی نہیں کرتا، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں ہے کسی شرعی وجہ سے، وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو آیا اس شخص کے لیے اسی طرح منہ زیر ناف، اسی طرح بغل کے بال اور سر کے بال وغیرہ اور ناخن کاٹنے کا کیا حکم شرعی ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو، حدیث پاک کے اندر ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بال اور اسی طرح ناخن، اسی طرح منہ زیر ناف جو ہیں وہ کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی حکم ہے، یعنی یہ اس کے لیے مستحب ہے، یعنی اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے بال کٹوا لیے یا اسی طرح منہ زیر ناف وہ صاف کر لیے یا ناخن کٹوا لیے تو ایسی صورت میں وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا، اور ایسے ہی اس کی قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ منہ زیر ناف اور اسی طرح بغل کے بال اور اسی طرح جو ناخن ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر اندر کاٹنا ضروری ہیں۔ 40 دن سے زائد ان کو بڑھانا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے کئی دن سے منہ زیر ناف یا ناخن یا بال جو ہیں وہ نہیں کاٹے ہوئے تھے اور قربانی تک نہ کاٹنے سے وہ 40 دن سے زائد کا عرصہ اگر ہو جائے تو اب اس شخص کے لیے اس مستحب پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے، ناخن بھی کٹوا سکتا ہے، بلکہ کٹوا نہیں سکتا لیکن اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان کو ضرور بھی ضرور کٹوائے، اس لیے کہ ایک مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ جو وجوبی حکم ہے اس کو ترک کرنا لازم نہ آئے۔ اس لیے کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، کہ وہ شخص نہ تو اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو کاٹے، حتیٰ یضحیٰ، حتیٰ کہ وہ شخص قربانی کر لے، یعنی جب تک قربانی نہیں کر لیتا اس وقت تک اس شخص کے لیے بال اور ناخن کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کے تحت فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفاری، کہ وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ اسی طرح میرات المناجی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف استحبابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو مضائقہ نہیں، نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں، نہ خط بنوایا ہو، کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا،
اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن و خط بنوائے ہوئے 41واں دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ امام اہل سنت نے فرما دیا کہ اب وہ شخص یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی اب اس یعنی استحبابی حکم پر عمل کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر یعنی ماہ ذی الحجہ کے 10 دن شمار کرنے کی وجہ سے 41 دن ہو جائیں تو اس شخص کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد نہ کٹوائے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد منہ زیر ناف اور اسی طرح بال اور اسی طرح ناخن یہ سب کچھ کٹوا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو قربانی نہیں کرتا، تو اگر اس شخص کے لیے کیا حکم ہے، یعنی وہ بھی ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ کٹوا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یوم اضحیٰ کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اور ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میرے پاس منیحہ یعنی ادھار لیے گئے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ تو فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف مونڈ لو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے ہاں پوری ہو جائے گی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان دنوں میں یہ بال نہیں ترشواؤ گے یا ناخن نہیں کاٹو گے، اسی طرح منہ زیر ناف اگر ان کو نہیں صاف کرو گے، تو اگر تم قربانی نہ بھی کرو تو پھر بھی رب ذوالجلال تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح میرات المناجی میں موجود ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ میں حجامت نہ کروائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے واضح طور پر کہ اس شخص کے لیے بھی چاہیے کہ وہ بھی نہ کروائے، اس لیے کہ اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ اسی طرح صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں، مذکورہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص قربانی نہیں بھی کرتا تو اس شخص کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ تو بال کٹوائے نہ ہی ناخن ترشوائے، اور اسی طرح منہ زیر ناف بھی صاف نہ کرے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس شخص کے لیے بھی یہ حکم استحبابی ہے، یعنی ان بالوں کو کٹوانا، ان بالوں کو نہ کٹوانا یہ بہتر ہے، البتہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کٹوا لیتا ہے تو ہرگز گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی قربانی پر بھی کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو شخص قربانی نہیں کر سکتا کسی شرعی عذر کی بنا پر، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ شخص اگر ان دنوں میں ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد منہ زیر ناف و ناخن بال وغیرہ نہیں کٹواتا تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ البتہ اگر وہ کٹوا لیتا ہے تو کٹوانے کی وجہ سے وہ بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، اور بالکل شریعت کی طرف سے اس کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ اگر ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد 10 دن شمار کرتے ہوئے 40 دن سے زیادہ وقفہ اگر گزر جائے تو پھر اس شخص کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ اپنے بال بھی کٹوا لے، منہ زیر ناف بھی صاف کر لے اور ناخن بھی اپنے تراش لے، اس لیے کہ اس استحبابی حکم کی بنا پر ہم وجوبی حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔